اب بات کو سمیٹ لو. 40 فقیر کے ساتھ جب بھارت میں آئے نوجوانوں جب پہنچے تو کسی نے نہ پانی پوچھا نہ کھانا پوچھا. تو آپ کے ساتھ جو لوگ تھے کہا حضور یہ کون سا ملک ہے کہ جن کو مہمان نوازی بھی نہیں ہوتی. غریب نواز فرماتے ہیں ابھی منزل بہت باقی ہے. مجاز دیکھو خواجہ غریب نواز کا. اب کئی سایہ دیکھا کہ کوئی جھاڑ ہوا بیٹھ جاتے بیٹھ گئے اپنے فقیروں کے ساتھ بیٹھے. پھر آپ نے سنا ان کا بڑے بڑے واقعات ہیں. پانی انا ساگر کا بند کرا دیا گیا. اب دوستو جو میں سنانا چاہتا ہوں سب بند ہوا. جب انا ساگر کا پانی کوزے میں آیا علماء کرام اس وقت تقریباً 35,000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. کتنے؟ 35,000 لوگوں نے. اور جب پرتھوی راج چوہان کو پتا چلا یہ 4 دن کا فقیر ہماری عوام کے 35,000 کو اپنے پاس لے لیا پریشان ہوا. اس نے کچھ متبی اس کے مذہب کے بڑے ذہن والوں کو بھیجا غریب نواز کے پاس کہ ان کو سمجھاؤ اجمیر چھوڑ کے چلے گئے. وہ آئے. وہ آنے کے بعد غریب نواز سے مناظرہ کیا. کہا اے معین الدین تم فقیری روپ میں اجمیر کی عوام پر جادو کرتے ہو. میرے خواجہ صاحب مسکرا کے کہتے سنو میرا اسلام جادو کرنے کو حرام کہتا ہے. اس زمانے میں انڈیا میں جادو کا بڑا زور تھا اور خواجہ صاحب کہہ رہے میرا اسلام اسے حرام کہتا ہے میں جادو نہیں کرتا. تو کہا یہ پانی آیا تو کیسے؟ کہا یہ پانی تم نے کاسے میں سمایا کیسے؟ غریب نواز فرماتے ہیں تو بھی آ جا اسی معبود کی بارگاہ میں جس کے سامنے میں سجدے کرتا. میں نے کوزے میں انا ساگر سمایا نا تو کوزے کے اندر پورے اجمیر کا پانی سما سکتا. کہا کیا بات کر رہا ہو؟ کہا بالکل جو میں کہہ رہا ہوں پڑھ تو لے تو بھی اپنا پاور دیکھ لے. لیکن بہرحال نصیب میں ایمان نہیں تھا اس کے. اب پرتھوی راج کے دور تھا اس کی راجہ کے گھر پہنچا پہلے سے. کہا کیا ہوا؟ کہا حضور وہ تو منع کرتا ہے میں جادو نہیں کرتا ہوں. تو کہا لیکن اس کا کچھ حل نکلنا چاہیے. تو کیا کیا جائے؟ تو کہا اس زمانے میں ایک بہت بڑا سنت ہے. نوجوانوں غریب نواز نے کتنی محنت سے ہمیں اسلام دیا ہے. جب وہاں جاؤ اجمیر میں حاضری بعد میں دو پہلے 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھو. اے اللہ یہ سفید گنبد کی دین ہے کہ آج ہمارے دلوں میں ایمان چمک جائے. 2 رکعت نماز پڑھو اور غریب نواز کی بارگاہ میں جب جاؤ وہاں کے زرات کو سرما بناؤ. وہ اجمیر کی دھرتی کا ایک کوڑا کرکٹ یہ معمولی نہیں ہے. میرے مخدوم مشرف فرماتے ہیں اگر مرشد کی بارگاہ میں کوئی کتا گزر جائے اور وہ کتا اگر تیرے دروازے سے گزر جائے تو تو کھڑا ہو جا یہ سوچ کر کے کہ یہ کتا وہ کتا نہیں ہے. یہ کتا تو وہ ہے جو مرشد کی بارگاہ سے گزر. میرے دوستو میرے خواجہ غریب نواز کہا کس کو بلائے جائے؟ تو اس زمانے میں تھا جس کا نام تھا رام دیو. بڑا پاورفل جادو اور مناظرہ کرنے میں 1 نمبر. اپنی بات کے جادو میں لوگوں کو پھنسا دیا. اس کو راجہ نے بلایا اور کہا دیکھ ایک فقیر ہے جس نے اجمیر کے پورے ماحول کو چینج کرنا شروع کر دیا. کیا تو اس کو ہرا سکتا ہے اپنی باتوں سے؟ بولا رے یہ تو میرے ہاتھ کا کھیل ہے. جیسا بھی فقیر میں تو جادو کروں گا وہ ختم ہو جائے گا. کہا سن اگر تو نے اسے ہرا دیا جہاں تک میری حکومت ہے اور جتنا تو مانگے گا میں تیرے نام پکڑ دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں مناظرہ طے. ٹھیک ہے کفر و ایمان کا پہلا مناظرہ اجمیر میں ہو رہا.
کے ساتھ تبلیغ آئی. خواجہ صاحب آئے تو 40 آدمی کے ساتھ بیٹھے. مومنوں عاشقوں اللہ کی عزت کی قسم کتنا انمول دین ہمیں ملا ہے. آج آپ معین المشائخ کے چہرے کو دیکھو, اپنے ایمان میں اضافہ کرو اور عہد کر کے اٹھو, جب تک جیئیں گے بارگاہ غریب نواز کا ادب کرتے رہیں. مناظرہ طے ہوا, اس نے پہلے بات شروع کی, بات کر رہا ہے, غریب نواز مسکرا رہے ہیں. سوال کا جواب ہوتا ہے نا, تو جواب غریب نواز کچھ نہیں دے رہے, کیا کر رہے ہیں؟ مسکرا رہے ہیں. اس نے دیکھا جادو کرنا شروع کیا, جادو کر رہے, غریب نواز مسکرا رہے ہیں. بولو بھائی, بلند آواز سے بولو. غریب نواز مسکرا رہے ہیں, سوال کے جواب میں مسکرا, جادو کے جواب میں مسکرانا. اب وہ غصے میں آیا, گالی گلوچ شروع کر دی. غریب نواز مسکرا رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. مسلمانوں, ہند کے مسلمانوں, غریب نواز پہلے مناظرے میں ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہر سوال کا جواب ہی ہوتا, کہیں کہیں مسکرانا بھی جواب. دشمن اگر اپنا زور لگائے مایوس مت ہو, مسکراتے رہو. جادو کرے مسکراتے رہو, گالی بکے مسکراتے رہو. قتل کا بدلہ قتل نہیں ہے, قتل کا بدلہ تو مسکرانا ہے. پہلا درس غریب نواز اجمیر میں دے رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. آخر میں وہ کھڑا ہوا اور تیش میں آ کے بولا, ایک گندی سندی گالیاں بکنے لگا. غریب نواز مسکرا رہے ہیں. میں نے کہا خواجہ اتنی گالی بولا اور آپ مسکرا رہے ہو؟ کہا جامی میاں, اللہ نے ایسے مجھے اپنا نہیں بنایا, پہلے اپنی نفس کو مارا ہوں تب مسکرا رہا. میرے دوستو, ہر سوال کا جواب نہیں دیا, مسکراتے رہے, مسکراتے رہے. جب وہ گالی گلو ساری طاقت کا استعمال کر دیا, غریب نواز مسکراتے رہے. آخر میں وہ کہتا ہے, غور سے سننا, آخر میں وہ کہتا ہے, اے معین الدین, میں نے تجھے گالی دی, میں نے تجھ پر جادو کیا, میں نے تجھے نہ جانے کتنے گندے گندے الفاظ سے یاد کیا. معین الدین, کیا تجھے غصہ نہیں آیا؟ غصہ نہیں آیا؟ اب میرے خواجہ جواب دے رہے ہیں, اب جواب دے رہے ہیں. اب تک مسکرا رہے تھے. اس نے پوچھا, اے معین الدین, کیا تمہیں غصہ نہیں آیا؟ اب میرے خواجہ مسکرا کر کے جواب دے رہے ہیں. کہا رام دیو, تو سوال کرتا رہا, میں مسکراتا رہا. تو نے جادو کیا, میں مسکراتا رہا. تو نے گالیاں بکی, میں مسکراتا رہا. تو نے کنس کسے, میں مسکراتا رہا. تو نے نکی توہین کی, میں مسکراتا رہا. میری عزت سے کھیلا, میں مسکراتا رہا. وجہ اتنی تھی, تو بول رہا تھا, میں تیری پیشانی پر ایمان کا نور دیکھ رہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غریب نواز, فیضان غریب نواز, فیضان حضور مخدوم اشرف. میں تیری پیشانی پر ایمان کی روشنی دیکھ رہا تھا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں, جیسے میرے خواجہ نے یہ بات کہی,